غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ آنندی۔ دوسری قسط۔ یہ 14 اچھی خاصی مالدار تھیں۔ اس پر شہر میں ان کے جو مملوکہ مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے، اور اس علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کر بڑے عالی شان مکان بنوانے کی ٹھان لی۔ ایک اونچی اور ہموار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ کر تھی منتخب کی گئی۔ زمین کے کتے صاف کرائے اور چاپ دست نقشہ نویسوں سے مکانوں کے نقشے بنوائے گئے، اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ دن بھر اینٹ، مٹی، چونا، شہتیر، گارڈر اور دوسرا عمارتی سامان لاریوں، چھکڑوں، کچروں، گدھوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا، اور منشی حساب کتاب کی کاپیاں بغلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے۔ مہر عمارت معماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے، معمار مزدوروں کو ڈانٹیں، مزدور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، مزدورنیوں کو چلا چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلاتے، مگر سارا دن ایک شور، ایک ہنگامہ رہتا، اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی اپنے کھیتوں میں، دیہاتنے اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہتی۔ اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے، اور اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرض سے، اور کچھ ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی۔ چونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس لیے کسی نے کچھ اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ 2-3 روز میں مسجد تیار ہو گئی۔ دن کو 12 بجے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوئی۔ 200-250 راج، مزدور، میر عمارت، منشی اور ان بے سواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے اس مسجد کے آس پاس جمع ہو جاتے، اور اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سن کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خرد سال لڑکا تھا۔ دونوں نے مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے گٹیا سگریٹ، بیڑی اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خانچہ لگا دیا۔ بڑھیا کو آئے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھا لایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کر پیسے کے 2 شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا، اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے، شہد سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سری پائے پکا دیگچی میں رکھے، خوانچے میں لگا، تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2-3 پیالے اور ٹین کا ایک گلاس کے موجود ہوا، اور اس بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکھانے لگا۔ ظہر اور عصر کے وقت میر عمارت، منشی، معمار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کنویں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے۔ ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دیتا، پھر ایک کو امام بنایا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں جو یہ بنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، وہ دوسرے ہی دن علیل صبح ایک سبز جزدان میں قرآن شریف، پنج سورتہ، رحل اور مسئلے مسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ کر موجود ہوا، اور اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی۔ ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کا ٹوکرا اٹھائے
اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا کباب، کلیجی، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچتا۔ ایک بٹیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے پھونس کا ایک چھپر ڈال کر تنور گرم کرنے لگی۔ کبھی کبھی ایک نوجوان دیہاتی نائی پھٹی پرانی کسبت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستے روڑوں کو لڑکاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آتا۔ ان بیسواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کارندے تو کرتے ہی تھے۔ کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے مکانوں کو دیکھنے آ جاتے اور غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی۔ اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی اور جب تک خیرات نہ لے لیتی اپنی صداؤں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں بات نہ کرنے دیتی۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے اوباش و بیکار مباش کچھ کیا کرے کہ مصداق شہر سے پیدل چل کر بیسواؤں کی اس نئی بستی کی سن لینے آ جاتے، اور اگر اس دن بیسوائیں بھی آئی ہوتی تو ان کی عید ہو جاتی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گردا گرد چکر لگاتے رہتے، فکرے کستے، بے تکے کہہ لگاتے، عجیب عجیب شکلیں بناتے اور مجنونانہ حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں پہلے ہی دن ہو کا عالم تھا، اب ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی۔ شروع میں اس علاقے کی ویرانی میں ان بیسواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی وہ بڑی حد تک جاتی رہی، اور اب وہ ہر مرتبہ خوش اپنے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق ماماروں کو تاکیدیں کر جاتی۔ بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو کرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا۔ یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن صبح کو بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے اور ایک سرخ آنکھوں والا لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندھے 4 ابرو کا صفایا کرائے اس مزار کے ارد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر ایک گھڑا لے کر کنویں پر آیا اور پانی بھر کے مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے؟ کڑک شاہ پیر بادشاہ کا۔ میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے۔ اس کے بعد اس نے ہنس کر آنکھوں میں آنسو بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کراماتیں بھی ان راج مزدوروں سے بیان کی۔ شام کو یہ فقیر کہیں سے مانگ تانگ کر مٹی کے 2 دیے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرہانے اور پائنتی چراغ روشن کر دی۔ رات کو پچھلے پہر کبھی کبھی اس مزار پر اللہ کا مست نعرہ سنائی دے جاتا۔ 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے۔ یہ سب کے سب 2 منزلہ اور قریب ایک ہی وضع کے تھے، 7 ایک طرف اور 7 دوسری طرف، بیچ میں چوڑی چکلی سڑک، ہر ایک مکان کے نیچے 4 دکانیں تھیں۔ مکان کی بلائی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ تھا۔ اس کے آگے بیٹھنے کے لیے کشتی نما شہ نشین بنائی گئی، جس کے دونوں سروں پر یا تو سنگے مرمر کے مور رقص کرتے ہوئے بنائے گئے تھے یا جل پریوں کے مجسمے تراشے گئے، جن کا آدھا دڑ مچھلی اور آدھا انسان کا تھا۔ برآمدے کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا، اس میں سنگے مرمر کے نازک ستون بنائے گئے، دیواروں پر خوش نما پچی کاری کی گئی، فرش چمکدار پتھر کا بنایا گیا تھا،
جب سنگ مرمر کے ستونوں کے عکس اس فرش زمردی پر پڑتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا سفید براق پروں والے راج ہنسوں نے اپنی لمبی لمبی گردنیں جھیل میں ڈبو دی۔ بدھ کا شبھ دن اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس روز اس بستی کی سب بیسواؤں نے مل کر بہت باری نیاز دلوائی۔ بستی کے کھلے میدان میں زمین کو صاف کرا کر شامیانے نصب کر دی۔ دیگیں کھڑکنے کی آواز اور گوشت اور گھی کی خوشبو 20 کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے کی جامع کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پیر کڑک شاہ کے مزار کو خوب صاف کروایا اور دھلوایا گیا اور اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اس مست فقیر کو نیا جوڑا سلوا کر پہنایا گیا جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ ڈالا۔ جاری ہے بقایا اگلی قسط۔